السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ سورہ انفال رکوع نمبر 5 آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ اس سے پہلے سورہ انفال کے 4 رکوعات مکمل ہو چکے ہیں۔ سورہ انفال رکوع نمبر 5 میں بطور خلاصہ 2 اہم باتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر مال غنیمت کے تقسیم کے احکامات، چونکہ ابتدا ہی میں ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ انفال مال غنیمت کے تقسیم کے بابت نازل ہوئی تھی، تو سورہ انفال کے رکوع نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالی نے مال غنیمت کے تقسیم کے احکام نازل فرمائے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالی کے خصوصی انعام کا تذکرہ اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔ بہرحال سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ مال غنیمت کیا ہے، اور اس کے بعد ایک مال فیع ہوتا ہے اور ایک مال غنیمت ہوتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ تو آپ حضرات کے سامنے سلائیڈ پر دکھ رہا ہے کہ مال غنیمت کیا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے موقع پر جو مال مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے مال غنیمت کہلایا جاتا ہے، یعنی جہاد ہو جائے اور کافروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست ہو جائے تو جو مال مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ اس کے بعد مال فیع کیا ہے؟ وہ مال جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے وہ مال فیع کہلایا جاتا ہے، یعنی کفار نے ہتھیار ڈال دیے، لڑائی کے لیے سامنے نہیں آئے، اور بغیر کسی جنگ کے اور بغیر کسی قتل و غارت کے کوئی مال مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے تو وہ مال فیع کہلایا جاتا ہے۔ بہرحال فرق ظاہر ہو گیا کہ مال غنیمت جو جنگ کے بعد مسلمانوں کو مل جائے، جہاد کے موقع پر مل جائے، اور جو بغیر جنگ کے مال مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے وہ مال فیع کہلایا جاتا ہے۔ اب مال غنیمت کی تقسیم کے احکامات، تو مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا۔ تو مطلب یہ کہ مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور ایک حصہ یعنی پہلا حصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا، باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہے۔ سوار کو 2 حصے ملیں گے اور پیدل کو 1 حصہ ملے گا۔ اس کی تفصیل اگلی سلائیڈز میں آ رہا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے لیے جو حصہ مخصوص ہے وہ کہاں پر خرچ ہوگا؟ تو اسی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مصارف بھی بیان فرمائے ہیں۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ 5 مصارف اسی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائے ہیں۔ مصرف نمبر 1 جو 5واں حصہ ہوگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی اخراجات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے جو اخراجات تھے وہ مال غنیمت کے 5ویں حصے میں سے 1 حصے میں وہ خرچ ہوں گے۔ اس کے بعد مصرف نمبر 2 جو ہے وہ مال غنیمت کے 5ویں حصے کا دوسرا مصرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت دار یعنی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، اس میں یہ بات مد نظر رکھنا چاہیے
کہ اس میں وہ تمام رشتہ دار شامل ہیں جنہوں نے محض رشتہ داری کی وجہ سے یا اسلام لانے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا ہے اور ہر قدم پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، وہ تمام قرابت دار اس میں شامل ہے، کیونکہ ان پر زکوٰۃ وغیرہ کے مال خرچ نہیں کیے جا سکتے، اس لیے مال غنیمت کے 5ویں حصے کا دوسرا مصرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی قرابت دار ہوں گے۔ اس کے بعد مصرف نمبر 3 وہ یتیم بچے ہیں جن کے والدین فوت ہو چکے ہوں، یہ وہ مال غنیمت کے 5ویں حصے کا تیسرا مصرف ہے۔ اور اس کے بعد مساکین یعنی حاجت مند مسلمان ہے، اور اس کے بعد مصرف نمبر 5 جو ہے وہ مسافر ہے، یعنی مال غنیمت کے 5ویں حصے کو بھی 5 میں تقسیم کیا جائے گا اور پھر وہ ان مصارف میں خرچ کیا جائے گا۔ بہرحال اس کے بعد مجاہدین کے درمیان جو 4 حصے تقسیم ہوں گے، تو میں نے پچھلے سلائیڈ میں آپ حضرات کے سامنے بتایا کہ جو 4 حصے ہوں گے تو اس میں سوار مجاہد کو 2 حصے یعنی ڈبل ملے گا اور پیدل کو 1 حصہ ملے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 حصوں میں سے 2 حصے ان کو سوار مجاہدین کو اور 1 پیدل کو ملے گا، یہ نہیں، بلکہ تقسیم اس طرح ہوگی کہ ہر سوار مجاہد کو ڈبل ملے اور پیدل کو سنگل ملے۔ اگلی سلائیڈ میں اس کی سمجھ آپ حضرات کو اچھی طرح آ جائے گی، کیونکہ اس میں نے ایک آزمائشی طور پر یہ ذہنی آزمائش فرض کرے جہاد کے بعد 1000 روپے مال غنیمت میں ملے اور ہمارے ساتھ 4 مجاہدین ایسے ہیں جو سواری کے ساتھ آئے ہیں اور 8 ہمارے ساتھ ایسے ہیں پیدل ہیں، یعنی کل ہمارے ساتھ 12 مجاہدین ہیں جن میں سے 4 سوار ہیں اور 8 پیدل ہیں۔ ان میں یہ مال کیسے تقسیم ہوگا؟ تو آپ سب سے پہلے مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ 1000 تقسیم 5 از اکول ٹو 200، پر حصہ جو ہے وہ ہمارے پاس 200 آ گیا۔ اب ایک حصہ 200 تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے مختص ہوگا جو پچھلے 5 مصارف میں خرچ کیا جائے گا، باقی مال ہمارے ساتھ 800، 4 حصے رہ گئے یعنی 800 روپے۔ تو مجاہدین سوار 4 جن کو 2 حصے ملنے ہیں یعنی ڈبل ملنا ہے، تو ڈبل کے حساب سے ان کے 8 حصے ہو گئے، کیونکہ ایک ان کا ذاتی حصہ اور ایک اس کے سواری کا حصہ۔ اور مجاہدین پیدل جو 8 ہے جن کو 1 حصہ ملنا ہے ان کے بھی 8 حصے ہو گئے، تو یہ ٹوٹل حصے ہو گئے 16۔ اب ہمارے پاس مال ہے 800 تقسیم 16 از اکول ٹو 50، پر حصہ ہمارے ساتھ 50 ہو گیا۔ اب ہر جو سوار مجاہد ہے اس کو چونکہ ڈبل ملنا ہے تو اس کو 100 ملے گا، اور ہر پیدل مجاہد کو سنگل ملنا ہے تو اس کو 50 روپے ملیں گے مال غنیمت میں۔ بہرحال یہ مال غنیمت کے تقسیم کا طریقہ کار تھا۔ اس کے بعد غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی انعام جو مسلمانوں پر ہوا وہ کچھ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اسی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انعام بیان فرمایا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کی تعداد بظاہر اگرچہ وہ مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے مسلمانوں کو ان کی تعداد کم کر کے دکھایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں دکھایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے تذکرہ فرمایا اپنے خواب کا، جس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا مورال بلند ہو گیا اور ان کی ہمت بلند ہو گئے،
اور ایک دوران جنگ عین جنگ کے وقت اللہ تبارک و تعالی نے ایسی قدرت کا نظارہ دکھایا صحابہ کرام کو کہ ان کی کفار کی تعداد مسلمانوں کو بہت کم نظر آنے لگی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جہادی ہمت وہ اور بھی بڑھ گیا اور مسلمانوں نے کفار پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں مسلمان کامیاب ہو گئے۔ تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی انعام تھا جو اسی رکوع نمبر 5 میں ذکر ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلی پریزنٹیشن میں ملیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔